رابطے تو ہمیشہ رہنے چاہیے, ہمیشہ ہونے چاہیے کہ ایک اور راستہ ہو. اگر وہ راستہ قائم نہ ہو جو ٹیبل والا راستہ ہے تو پھر لانگ مارچ والا راستہ ہے. خان صاحب لانگ مارچ کا تذکرہ کرتے ہیں, ان کی مشکلات بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں, پھر وہ وارنٹ گرفتاری ہو یا زیبا چودھری کیس یا پھر توشہ خانہ اور دیگر تمام تر چیزیں, اس سب میں کیا آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ لانگ مارچ ہوتا نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں نا مخدوم صاحب کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, تو جو ہی یہ ڈیٹ اناؤنس ہوگی پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ کن کن ان کی حرکتیں کیا ہیں اور کن کن لیول تک یہ گرتے ہیں. دیکھیں لانگ مارچ تو انیویٹیبل ہے, وہ تو ہوگا چاہے جو کچھ بھی ہو. یا لانگ مارچ سے پہلے یہ الیکشنز اناؤنس کریں یا لانگ مارچ ہوگا. تو اس میں دو رائے ہے نہیں, کوئی اور آپشن ان نے کوئی چھوڑا نہیں ہے سوائے لانگ مارچ کے. اچھا, لانگ مارچ کی تیاریاں تو زور و شور سے جاری ہیں, بیک ڈور رابطوں اور ملاقاتوں کی چہمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں, تو کیا رابطوں کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے؟ اور اگر ختم ہو بھی چکا ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف نے مقتدر حلقوں کے ساتھ جو روابط ہیں ان کے دروازے ابھی بھی کھلے رکھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں رابطے کی بات مخدوم صاحب بڑا ضروری ہے یہ سمجھنا کہ رابطے جو ابھی پریزیڈنٹ الوی صاحب وہ کہتے ہیں نا آل آئیز آن ہم اس وقت ہیں, لیکن رابطے رہنے بھی چاہیے چاہے جو بھی آؤٹ کم ہو, چاہے جو لانگ مارچ ہو, دھرنا ہو, پروٹیسٹ ہو, سٹ ان ہو, جو کچھ بھی ہو. لیکن آپ اگر رابطے تو ہمیشہ رہتے ہیں, مطلب یہ تو ہماری اپنی فوج کے ساتھ اگر رابطے ہوں گے نا, اپنی فوج, کسی بھارت کی فوج تو نہیں ہے, لیکن جب آپ جنگ بھی لڑ رہے ہوتے ہیں تو رابطے بھی چل رہے ہوتے ہیں انہی لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. یہ تو یہاں جنگ بھی نہیں ہے, فوج بھی اپنی ہے, چیف آف آرمی سٹاف بھی اپنا ہی ہے, تو اس میں کون سی اتنی کوئی علام کن بات ہے کہ جی رابطے ہیں. رابطے تو ہمیشہ رہنے چاہیے, ہمیشہ ہونے چاہیے کہ ایک اور راستہ ہو. اگر وہ راستہ قائم نہ ہو جو ٹیبل والا راستہ ہے تو پھر لانگ مارچ والا راستہ ہے. بالکل, رابطے جو ہیں زلفی بخاری بھی چاہیے اور خوشائند بات ہے, اور اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے, بیٹھنا بھی چاہیے, بات چیت بھی ہونی چاہیے اور ملکی مسائل کا حل بھی نکلنا چاہیے. اب رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ تو اس وقت بالکل تیار نظر آ رہے ہیں, اور اضافی نفری بھی منگوا لی گئی ہے, اسلام آباد میں کنٹینر ہر جگہ بالکل سٹینڈ بائی پوزیشن پر ہیں. اس مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک نئی ٹیکنالوجی, ڈرون کے ذریعے ہم آنسو گیس کے شیل برسائیں گے, ربر کی گولیاں, یہاں تک کہ خندقیں کھودنے کا بھی مبینہ طور پر جو پلان ہے وہ سامنے آ رہا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف اس مرتبہ کیا ڈیفرنٹ کرے گی؟ کیونکہ پچھلی مرتبہ بھی بہت کچھ آپ نے کیا اور بہت سی غلطیاں بھی تھیں غالباً پچھلے لانگ مارچ میں, تو what is going to be different this time? جو بھرکتے ہیں وہ بھرشتے نہیں ہیں. تو بات یہ کہ اگر یہ چیزیں لیٹس سے فار ایگزامپل صحیح بھی ہوں تو اٹ شوز کہ یہ کتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ کتنی عوام آ رہی ہے, کتنے لوگ آ رہے ہیں. تو یہ تو ایک قسم کی ہماری ویسے ہی ایک مورل وکٹری ہے, کیونکہ یہ ڈرے ہوئے ہیں, بیک فٹ پہ ہو گئے. آپ ہر قسم کی مطلب یہ لٹرلی ایسے پلاننگ کر رہے ہیں جیسے یہ کسی اور ملک یا کسی اور کے ملک کے لوگوں کے ساتھ یہ جنگ پہ جا رہے ہیں. تو جو خان صاحب نے الٹا کہ ہم ہر چیز اس دفعہ سہنے کے لیے بھی تیار ہیں, جواب دینے کے لیے بھی تیار ہیں. ظاہری بات ہے کہ خان صاحب نے جتنی ان کے پاس رسپانسبلٹی ہے عوام کی, لوگوں کی, انہوں نے ہمیشہ بولا ہے کہ ہم پرامن رکھنا چاہتے ہیں. لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم پیچھے ہوں گے یا ڈریں گے اور آگے نہیں آئیں گے. ہم بالکل آگے آئیں گے, یہ ہماری فائنل کال ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جن کے لیے یہ ربر بلیٹس اور یہ ڈرونز اور یہ ٹیئر گیس اور یہ ساری چیزیں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, جو استعمال کر بھی رہا ہوگا وہ بھی پاکستانی ہے, جس کے اوپر کر رہا ہوگا وہ بھی پاکستانی ہے. یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. ہماری دعا صرف یہ ہے, ہماری کوشش یہ ہے کہ جو چلا رہا ہوگا پاکستانی اس کا ضمیر اس دن جاگ جائے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ جب وہ عوام کا سمندر دیکھے گا تو ان کا ضمیر جاگے گا. منزل, رستہ, جذبہ, بھیانک سچائی سے ہٹائے پردے,
اور توڑ ڈالی جھوٹ کی بیڑیاں. سلاخوں سے ڈرنا کیسا جب چٹانوں نے پالا ہو. عمران خان بول کے ساتھ جمعے سے اتوار رات 10 بجے صرف بول نیوز پر. سب سے زیادہ ویوز, سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.